یوگا کے فائدے تو ثابت شیخ اس سے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ورلڈ وائڈ پریکٹس بھی ہوتا ہے یہ، لیکن میں نے کچھ اسکالرس کو کہتے سنا ہے بالکل حرام ہے، اس میں شرک انوالوڈ ہے، یا اس میں سن کی ورشپ انوالوڈ ہے، یا اس میں پینتھیزم انوالوڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اپنے اوریجن کے اعتبار سے یوگا جہاں سے آیا ہے، آپ اب اس کی ہسٹری دیکھیں جی تو اس ایک بالکل ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے. جی جی تو جب ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک جسمانی ورزش ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ جس ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے آپ اس کو اس سے کاٹ دیں اور اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جسمانی ورزش کے طور پر لیں. ٹھیک. مثلاً ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ تو سورج کے ایک خاص وقت کے اوپر جی سورج کے ایک خاص رخ کے اوپر بیٹھتے ہیں، جی ہاں خاص قسم کے گیتا کے شلوک پڑھتے ہیں، خاص قسم کا ان کا ایک آسن بھی ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جسم سے کپڑا ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں. جی ہاں پوسچر بھی بڑا پوسچر بھی عجیب و خاص غریب قسم سا. کے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان سارے پوسچرز کو بھی ان جس کو آسن کہتے ہیں آپ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے، اور آپ ان کے جو یوں کہہ لیں کہ جو ریلیجس آسپیکٹ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، اور آپ صرف اس کا جو جسمانی ورزش کا پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر جائز ہے، اس کے جواز کا فتویٰ نکل آتا ہے کہ صرف اس کو آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیں. اب جب آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں پھر اس میں جو سانس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، جب آپ سانس روکتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں تو وہ اگر ایگزیکٹلی آپ کو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو مقصد اصل میں روح کو، اپنی روح کو، ذاتی روح کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے. اور جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہندوازم، بدھ مت جو ہے وہ بھی ہندو مت سے نکلا ہوا ہے، تو یہ ہندو دھرم جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایک عالمگیر مذہب قرار دلوانے کے چکر میں ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس کے اندر یہ تک لکھا ہوا تھا اور پوری ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ مثلاً RSS جو ہے جو بہت ہی ایک ہارڈ کور اور ایکسٹریم جو ان کی جماعت ہے ہندوتوا کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب نہیں ہے، ہندو دھرم مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب و تمدن ہے. تو گویا جب آپ پھر ان کا تہذیب و تمدن اڈاپٹ کر لیں گے، اگر آپ یوگا کو صرف ایک ورزش کے طور پر ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس جواز کے ذریعے سے آپ گویا ہندو دھرم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے اور ان کے اس تہذیب و تمدن کو آپ اڈاپٹ کریں. اس لیے علماء کرام نے، اکثر علماء کرام اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کیا صرف جسمانی ورزش کے طور پر لے کر ان روحانی مراقبوں سے اور اس میڈیٹیشن سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ تو اگر یہ پاسبل ہے، یہ تو یوگا والے ہی کر سکتے ہیں. میں تو اس کے بارے میں کوئی اس کی تفصیلات جانتا نہیں ہوں. تو یوگا والے ہم نے تو یہاں دیکھا ہے، میں ایک دو دفعہ یہ گلشن اقبال میں مجھے اتفاق ہوا تو وہاں ایک ہمارے دوست وہ کرواتے تھے، تو ان کے تو سارے کاشنز جو تھے نا وہ بھی تھے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کاشنز تھے. اور وہ جب چینج کرنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اللہ اکبر، پھر وہ جاری رکھنا ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو بار بار کرواتے، پھر اللہ اکبر، اس کا مطلب چینج کر لیں. ان کے کاشنز بھی سارے ایسے تھے. اور اسی طرح سے وہ گویا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو وہ دین کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھی جوڑے رکھتے تھے. تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ کسی فزیکل ایکسرسائز کو آپ حرام اور ناجائز قرار دے دیں. لیکن چونکہ ریلیجس ٹریڈیشن وہ ہے، اس ٹریڈیشن کو اگر آپ اڈاپٹ کریں گے تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہوگا اور وہ صادق آئے گا کہ جو کسی قوم کے ساتھ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو ایسی ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ انہی میں سے ہو جائیں؟ آپ ہاکی کھیلتے ہیں، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ اسکواش کھیلتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی گیم، حتیٰ کہ مارشل آرٹس بھی کھیل لیں، ان کی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لہٰذا جن
فزیکل ایکسرسائزز کی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو آپ اڈاپٹ کریں، اور جس کی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ اڈاپٹ نہ کریں. یہ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تقاضا ہے جس میں آپ نے فرمایا بھلے فتویٰ موجود ہے جی جی جی، تو آپ نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز چھوڑ دو سبحان اور وہ چیز کرو جس میں شک کوئی نہیں. بے شک. لہٰذا یہ جو علماء کی بحث ہے اس کے جائز ناجائز ہونے کی یوگا کے، تو بہرحال چونکہ یہ ریلیجس ٹریڈیشن تو ہے جی ہاں جی، اور یہ کوئی معاشرتی ایکسرسائز تو ہے نہیں، کوئی معاشرتی کھیل تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کو اپنانے یا نہ اپنانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس کے اندر شک موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ایسی شک والی چیز پہ بھی جانے کی؟ ایون فزیکل ایکسرسائز کے طور پر بھی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متبادل بہت ساری ایکسرسائز موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو تو ویسے بھی علی بھائی وہ لوگوں نے یہ تک ثابت کر دیا ہے، اب تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یوگا کے صرف فائدے نہیں ہیں، نقصانات بھی ہیں. ہاں یعنی اس کے نقصانات بھی میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف فائدے کے طور پر لینا یہ تو میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آپ کہیں کہ وہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کا متبادل اختیار کر لیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ سمپلی واک کر لیں، آپ کوئی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کو بہترین ایکسرسائز قرار دیا، آپ نے کھیل میں جو تیر اندازی ہے اس کو بڑا اچھا کھیل قرار دیا. تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے مومن قوی جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے مومن ضعیف سے، کمزور مومن سے قوی مومن زیادہ اچھا ہے. یہ شریعت کا تقاضا ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یوگا کرنا تو ضروری نہیں ہے. آپ مارشل آرٹس کر لیں، آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں، تو دوسری ایکسرسائز جو متبادل کے طور پر لے لیں. کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم یوگا ہی کریں، انلیس کہ کوئی اس روایت سے ہم اس کو کاٹ سکیں. اس کو جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. واللہ اعلم.